اهدنا الصراط المستقيم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ کام ابتدا سے لے کر انتہا تک محض صبر کا کام ہے، محض صبر کا کام ہے۔ اس راستے میں جو اذیتیں پیش آتی ہیں وہ یا تو درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں اگر ان پر صبر کیا جائے، اور اگر ان پر صبر نہ کیا جائے اور اس پر بجائے صبر کرنے کے شکایت کی جائے تو پھر یہ ابتلاءات محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ ابتلاء یا محرومی کا سبب ہے یا ابتلاء ترقی کا سبب ہے۔ ابتلاءات ترقی کا سبب اس کے لیے ہیں جو ان ابتلاءات پر صبر کرے اور شکر کرے، اور ابتلاءات اس کے لیے محرومی کا سبب ہیں جو ان ابتلاءات پر شکایت کرے، ابتلاءات پر شکایت کرے، کیونکہ نبوت کا کام ہے جو سراسر تکلیفوں کا راستہ ہے، سراسر تکلیفوں کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کا خون بہا دے۔ اتنا سا شکوہ، اور یہ شکوہ بھی قوم کی کامیابی کی غرض سے، قوم کی کامیابی کی غرض سے، کہ اگر اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ بھی یعنی قوم کی ہمدردی میں اور قوم کی محبت میں اتنا سا شکوہ زبان پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو غور کرنا بہت جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ کون ہیں آپ؟ سید الانبیاء، اشرف الخلائق، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اور اتنی بات صرف زبان پر کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ قوم کی شکایت کریں ہم سے۔ سنو، اس جملے کو ذہن میں رکھ کر کہ آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی تمام اذیتیں اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، قریب والوں کی طرف سے، دور والوں کی طرف سے، ان ساری تکالیف کو تصور کرو، ان تمام تکالیف کو تصور کرو جو آپ کو پیش آئی ہیں۔ پھر اس بات کو غور کرو کہ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، کہ نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے کر معاف کرے یا ان کو جہنم میں ڈال کر عذاب دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف سے واپسی پر ستانے والوں کی شکایت نہیں کی اللہ سے. طائف کا پورا واقعہ ذہن میں رکھو اور غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے سامنے اس وقت اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا، اپنے اچھی تدبیر کے نہ ہونے کا، اپنا ساری شکایت اپنی ذات کی ہے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس. قوم کی شکایت نہیں، قوم کی شکایت نہیں، اپنی شکایت. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پیش کی گئی کہ ہم مکے کے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا، سنو بھائی دھیان سے، مکے کے دو پہاڑوں کو ملا کر آپس میں ہم ان سب کو ختم کر دیں جن نے آپ کی دعوت کو رد کیا ہے. اب میں کہنے میں یہ نہیں چاہتا، میں ان کی رائے چاہتا ہوں. اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ جو اس راستے میں، اس راستے کی ناگواریوں پر اور اذیتوں پر راضی ہے وہ تو اس کام پر جمے گا. جو اس راستے کی اذیتوں سے راضی نہیں ہے وہ کام سے ایک طرف ہو جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.